السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ابرار کے تجزیے۔ پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ کل ایک سنسنی خیز میچ ہوا جس میں پاکستان کو شکست ہوئی ساؤتھ افریقہ کے ہاتھوں۔ ساؤتھ افریقہ نے یہ مقابلہ 1 وکٹ سے جیت لیا۔ بظاہر لگ رہا تھا جب اینڈ پہ میچ جا رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ مقابلہ جیت جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان جو ہے اس مقابلے میں پاکستان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، لیکن آخر ایسی کیا وجوہات ہے جس میں پاکستان یہ مقابلہ ہار گیا؟ اگر شروع سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ بیٹنگ کرنے کے بعد پاکستان نے 270 رن جو ہے نا ساؤتھ افریقہ کے سامنے رکھے۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ ساؤتھ افریقہ بڑی بآسانی چیز کر لے گا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ وہ ٹیم ہے جس نے 400 رنز، 350 رنز، 300+ رنز کرتی آ رہی ہے، اور ان کے لیے جو یہ 300 رنز کرنا ہے بڑا آسان کام ہے۔ لیکن کل ایسا نہیں ہوا۔ پاکستانی بالرز جو تھے انہوں نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ساؤتھ افریقہ کو بہت ٹف ٹائم دیا، لیکن پھر بھی پاکستان یہ مقابلہ ہار گیا 1 وکٹ سے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو انالائز کیا جائے تو دیکھا جائے سب سے پہلے پاکستان نے جو اوپنر ہے پاکستان کے وہ اچھا کچھ کر نہیں پائے۔ پھر بابر اعظم کریز پہ آئے، انہوں نے 50 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ ایک بہت بڑا پریشر تھا، پھر بھی انہوں نے 50 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ اس کے بعد شاداب خان آئے، سعود شکیل آئے، ایک امیزنگ پارٹنرشپ ہوئی، ایک بہترین پارٹنرشپ کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ سعود شکیل آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پرفارمنس تھی، شاداب خان نے بہت اچھا کھیلا، جو انٹینٹ انہوں نے شو کیا، اور درمیان میں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ایزیلی 300+ رنز کر جائے گا۔ لیکن جیسے ہی شاداب خان آؤٹ ہوئے، اس کے بعد سعود شکیل آؤٹ ہوئے، اس کے بعد ذمہ داری نواز کے کندھوں پہ۔ نواز نے ہمیشہ کی طرح مایوس کرتے ہوئے کل بھی اسی طرح ایک بلنڈر کیا، کل گیم میں اسی طرح ایک بلنڈر کیا۔ اچھی خاصی وہ بیٹنگ کر رہے تھے، 4 اوور بقیہ تھے، اگر وہ گیم کو ڈیپ لے کے جاتے تو 300 رنز آرام سے کر سکتے تھے، کیونکہ 20-25 رن 30 رنز شارٹ تھے۔ لیکن نواز صاحب نے جو ہے نا پھر سے یہ غلطی کی، پھر سے یہ بلنڈر کیا، اور نواز صاحب جو ہیں انہوں نے مڈ آن کے جو بال تھا اس کو پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے کھیلنا چاہا، کہ کس طرح سے انہوں نے کیا سوچ کے وہ بال کھیلا، اور وہ اس بال پہ آؤٹ ہو گئے، کیچ پکڑا دیا۔ اور اس طرح جو پاکستان کی بیٹنگ لائن تھی وہ لڑکھڑا گئی، اور اسی طرح ہمیشہ کی طرح جو ٹیل اینڈ ہے اور ان کا خاتمہ ہوا، اور 270 رنز جو ہے وہ پاکستان ہی کر پائی۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ نواز جو ہے نا شروع میں جب کھیل رہے تھے بظاہر لگ رہا تھا کہ بڑی ذمہ داری سے کھیلیں گے، لیکن انہوں نے بالکل بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح کل مایوس کیا، حالانکہ وہ اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، اسپنرز کو اچھا کھیل رہے تھے، نیچے جب کھیل رہے تھے بہت اچھا کھیل رہے تھے۔ اگر وہ اسی طرح نیچے کھیلتے آتے تو شاید 25 سے 30 رنز اور کر سکتے تھے، کیونکہ 4 اوور بقیہ تھے۔ لیکن نواز نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیلی، اور ورلڈ کپ کے سٹیج پہ اتنے بڑے لیول پہ آپ اتنے غیر سنجیدہ کیسے ہو سکتے ہیں، اتنے غیر ذمہ دارانہ شاٹ کیسے کھیل لیتے ہیں، اور پوری قوم کو انہوں نے مایوس کیا۔ اگر آسٹریلیا کی بات کی جائے تو اس کی ذمہ دار جتنا اسامہ میر کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اتنا ہی کل کے میچ میں جو ذمہ دار ہیں وہ نواز کو ہونا چاہیے۔ میں ان کی بالنگ کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ جو آخر میں رنز رہ گئے تھے، بڑے کم رنز رہ گئے تھے، اور ایک بال غلط پڑ جاتا ہے کل۔ لیکن انہوں نے جو بیٹنگ کی، اگر وہ نیچے کھیلتے تو اپنی ٹیم کو 300 رنز کے قریب لے کے جا سکتے تھے۔ اگر 25 سے 30 رن ابھی اس سٹیج پہ اور ہوتے تو ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا تھا۔ لیکن نواز نے بہت غیر سنجیدہ جو ہے نا انہوں نے بیٹنگ کی، اور یہ پاکستان ٹیم سے 270 رن بنا پائی۔ اس کے بعد جب پاکستان ٹیم کی بالنگ آئی تو لگ رہا تھا کہ سارے یہی سوچ رہے تھے کہ ساؤتھ افریقہ 35 اوور میں، 40 اوور میں، 30 اوور میں چیز کر جائے گی، کیونکہ ان کے لیے بڑا آسان ہے 300+ رنز کرنا۔ کوئنٹن دی کاک جو ہیں وہ بڑی اہم فارم میں ہیں، مارکرم اہم فارم میں ہیں، کلیزن اہم بڑی فارم میں ہیں، اس کے بعد جو ان کے ڈیسن ہیں وہ بڑی فارم میں ہیں، پھر ان کے جو 5ویں نمبر کے بیٹسمین آتے ہیں ملر، وہ تو ایک انتہائی جو ہے بڑے اہم پلیئر ہیں ان کے، اور بڑی تگڑی شاٹس لگاتے ہیں، اور انہوں نے کل بڑی ہٹس لگائے۔ لیکن بات اگر کی جائے بالنگ کی تو سپن جو ہے نا بالکل وہی، نواز صاحب نے بالکل ہی کوئی اچھی خاص بالنگ کی نہیں۔ اسامہ میر بھی تھے، وہ انکنسسٹنٹ تھے، کبھی اچھا بال پڑتا تو وکٹ لے لیتے، لیکن کبھی فل ٹاس کھا کے پھر انہوں نے چھکا کر دینا تھا۔ تو اب کیا کر سکتے ہیں، یہ مقابلہ ہو گیا۔ جو اسامہ میر کی لائن لینتھ ہے، انہوں نے جو اینڈ پہ کامیابی دی، جو انہوں نے مارکرم کو آؤٹ کیا، وہ ایک ہیوج بلو تھا ساؤتھ افریقہ کے لیے، وہاں سے پاکستان کے ہاتھ میں میچ آیا۔ لیکن پھر سے اسامہ میر نے جو ہے انہوں نے خاص اچھی وہ کی نہیں، بالنگ کی نہیں، پھر سنگلز بنتے رہے، پھر انہوں نے ان کی لائن جو تھی اتنی کنسسٹنٹ تھی نہیں، سنگلز بنتے رہے، چوکے لگتے رہے، ٹیل اینڈر کو جو ہے نا ہم نے بڑا موقع دیا۔ اس کے بعد پھر حارث روف نے انٹری کر، انہوں نے ایک شاندار کیچ پکڑا حارث روف نے اپنی ہی گیند پہ، تو وہاں سے انٹینٹ شو ہو رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کتنی جل ہے۔ شاہین شاہ افریدی تھرو آؤٹ دا اننگ، سب سے پہلا اوور تو ان کا غلط ہوا، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کم بیک کیا وہ امیزنگ تھا، آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ پہلے اوور میں ان کو 20+ رنز لگے، لیکن پھر 10 اوور میں ان کو ٹوٹل 45 رن لگے۔
تو انہوں نے شاندار بالنگ کی, 3 پلیئرز آؤٹ کیے, ملر کو آؤٹ کیا, وہاں سے پھر سے پاکستان کے ہاتھ میں گیم آئی. شاندار بالنگ کی شاہین شاہ افریدی نے. اور اگر اس سٹیج پہ ہم وسیم جونیئر کا نام نہ لیں تو یہ زیادتی ہوگی. وسیم جونیئر کل انتہائی انہوں نے شاندار بالنگ کی, شاندار انہوں نے انٹینٹ شو کیا, بڑے اگریسو انٹینٹ انہوں نے شو کیا. آنکھیں دکھ گئیں ساؤتھ افریقہ والوں کو, اور جو ہم چاہتے تھے بالکل وہی کر رہے تھے. بہت شاندار بالنگ کی شاہین شاہ افریدی نے اور وسیم جونیئر نے. شاداب خان جو ہے نا وہ انجری کا شکار ہونے کے بعد باہر چلے گئے تھے, اس کے بعد اسامہ میر آئے. لیکن اسامہ میر کی اگر اوور آل پرفارمنس بھی دیکھا جائے تو انہوں نے اچھی بالنگ کی, انہوں نے کوئی خراب گیند بازی کی نہیں. لینتھ لائن انکنسسٹنٹ ہے تھوڑی سی, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, بڑی اچھی انہوں نے بالنگ کی. انہوں نے جو مارکرم کو آؤٹ کیا تھا وہاں سے شاید پوری 22 کروڑ عوام کی امیدیں وہاں سے بحال ہوئی تھی. لیکن انفارچونیٹ سب سے جو بڑا بلنڈر اینڈ پہ ہوا وہ امپائر کی جانب سے ہوا. اگر امپائر آؤٹ دے دیتے تو وہ امپائر کال ہو جاتی اور وہ پاکستان میچ جیت جاتا. اس میں ہم ٹیکنالوجی کا فلاک ہیں, مینجمنٹ کا فلاک ہیں, امپائر کا فلاک ہیں. کس کس کو اس بات پہ بلیم کریں یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ کل جس طرح سے پاکستانی ٹیم نے بالنگ کی ہے, پاکستانی ٹیم کی بالنگ کو تو ہم بلیم کر نہیں سکتے, ایکسیپٹ جو ہے نا نواز نے تھوڑا بلنڈر کیا بیٹنگ میں. بالنگ میں بالکل ٹھیک رہے وہ. تو اگر دیکھا جائے اس میں تو سارا بلیم اگر کیا جائے تو شاید مینجمنٹ کو جاتا ہے, ٹیکنالوجی کو جاتا ہے, شاید جو ڈی آر ایس سسٹم ہے وہ پہلے کچھ اور شو ہوا تھا پھر کچھ اور شو ہوا. جو مینجمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, جو ٹیکنالوجی ہینڈل کر رہے ہیں, ان کی کوئی سمجھ نہیں ہے. اور امپائر نے جو تبریز شمسی تھے بالکل انہوں نے بال جو ہے نا مڈ اسٹمپ بیچ میں کھایا ہوا تھا, لیکن وہ بال اسپنر کا تو تھا نہیں, وہ سیدھا سیدھا حارث رؤف کا بال تھا, فاسٹ بالر کا بال تھا, اتنا سوئنگ ہو نہیں رہا تھا, اتنا اندر باہر ہو نہیں رہا تھا. پھر بھی وہ سمجھ سے باہر تھی کہ کس طرح لیگ سٹمپ سے جو ہے نا باہر چلی گئی اور کلپ کر رہی تھی. اور آخر میں جو ڈیسیجن آیا وہ امپائر کا آیا کہ بھائی یہ امپائر کال ہے. تو شاید اگر امپائر آؤٹ دے دیتے تو آج پاکستان میچ جیت چکا ہوتا اور پاکستان کی جو سیمی فائنل کی امیدیں تھیں وہ بحال رہتی. خیر ابھی بھی پاکستان مکمل طور پر باہر ہوا نہیں, یہ انفارچونیٹ گیم ہے, جو ہے نا انفیئر گیم ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آسٹریلیا ہار جائے تو پاکستان اندر ہو سکتا ہے, تو اس کو کچھ کہہ سکتے نہیں ہیں. لیکن سب سے جو بڑا فلا آ رہا ہے پاکستان کے ہارنے میں وہ پاکستان کی فیلڈنگ کا فلا آ رہا ہے. جہاں کل ساؤتھ افریقہ ایک رنز 2 رنز روک رہے تھے, جس طرح سے وہ فیلڈنگ کر رہے تھے, پاکستان کی فیلڈنگ ایسی دیکھنے میں نظر آئی نہیں ہے. جہاں 1 بننا چاہیے وہاں پاکستانی فیلڈر ہمارے 2 رنز دے رہے ہیں, جہاں 2 رنز بننے چاہیے وہاں پہ ہمارے پاکستانی فیلڈرز 4 رنز دے رہے ہیں. تو ڈائیو کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ایکسیپٹ کل شاہین شاہ افریدی نے بڑی اچھی فیلڈنگ کی ہے, جو اس کے بعد حارث رؤف ہے انہوں نے اچھی فیلڈنگ کی ہے. لیکن اس کے بعد اگر اسامہ میر کو دیکھا جائے یا اس کے بعد ان کو دیکھا جائے, وسیم جونیئر کو دیکھا جائے, تو ان کی خاص فیلڈنگ ہے نہیں. کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل وسیم جونیئر کو کریمپ پڑے تو شاید اس کی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن امام الحق بھی جو ہے نا کل انہوں نے کوئی اچھی فیلڈنگ نہیں کی, جہاں پہ 1 رنز چاہیے وہاں پہ وہ ایزیلی 2 رنز بنا رہے تھے. تو مین کنسرن اس ٹائم جو ہے نا فیلڈنگ کا ہونا چاہیے. دیکھیں بیٹنگ تو ہے, بیٹنگ بھی ہو جاتی ہے, بالنگ بھی ہو جاتی ہے, وہ بیٹسمین کے اس میں نہیں ہوتا. ایک اچھی بال پڑ جائے تو بیٹسمین آؤٹ ہو سکتا ہے جتنا بھی بڑے بلے باز کیوں نہ ہو. لیکن جو فیلڈنگ ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے. آپ کی فزیکل فٹنس کتنی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی فیلڈنگ صحیح نہیں ہے تو یہ آپ کو اس طرح کے میچ, بڑے بڑے میچ آپ کو ہارنے ہوں گے. اگر آپ کو اس طرح کچھ امیزنگ کرنا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ کرنا ہے, اس طرح کے میچز جیتنے ہیں, تو اس میں بلا شبہ یقیناً آپ کو اپنی فیلڈنگ بہت اچھی کرنی پڑے گی. جتنی بھی ٹیمز ہیں, کل ساؤتھ افریقہ نے 270 رنز پہ پاکستان کو روکا, شاید یہی وجہ تھی. کل انہوں نے پاکستان کے جو تھے نا انہوں نے سنگلز روک دیے تھے, انہوں نے ڈبلز روک دیے تھے. پاکستان ٹیم سٹرگل کر رہی تھی سنگلز لینے میں, ڈبل لینے میں سٹرگل کر رہی تھی. باؤنڈریز جو کر رہی تھی وہ تو ٹھیک ہے, جو ہٹ لگا رہے تھے چوکا چھکا اور تو وہ الگ بات ہے. لیکن ساؤتھ افریقہ نے کل بہت ٹائٹ فیلڈنگ کی ہے, شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ میچ جیتا. ان کو کریڈٹ جاتا ہے ان کی فیلڈنگ کو جب انہوں نے میچ جیتا. پاکستان کو بھی کچھ اس طرح سے امیزنگ کرنا ہوگا, اس طرح سے فیلڈنگ کرنی ہوگی اگر پاکستان نے میچ جیتنا ہے. اگر اس لیول پہ آ کے آپ کی فیلڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کی فیلڈنگ اتنی امیزنگ نہیں ہے, آپ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں کر پا رہے فیلڈنگ میں, بیٹنگ اور بالنگ میں بات نہیں کر رہا, اگر فیلڈنگ میں آپ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں کر پا رہے تو شاید یہ میچ اسی طرح آپ کو اپنے ہاتھوں سے جو دوسری ٹیم ہے وہ لے کے جائیں گے. آپ کو اپنی فیلڈنگ بہتر کرنی ہے. ٹیکنالوجی کو جو ہے نا ہم کتنا ہی بلیم کر سکتے ہیں, ایک آؤٹ تھا اس کو ہم کتنا بلیم کر سکتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پہ. لیکن جو ہمارے چیز میں ہاتھ ہے وہ ہماری فیلڈنگ, وہ ہم خود اپنے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. فزیکل فٹنس کوئی خاص نظر اچھی نہیں آ رہی,
ہمارے فیلڈر کی اتنی کوئی خاص فزیکل فیلڈنگ ہے نہیں، فزیکل ہیلتھ ہے نہیں جو ان کی فیلڈنگ اتنی اچھی ہو۔ آپ دوسرے اینڈ پہ ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں، ان کی فزیکل فٹنس کتنی اچھی ہے، ان کی فزیکل فٹنس اور ہے ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہے، اور مینٹل ہیلتھ بھی اسی وجہ سے اچھی ہے کہ ان کی فزیکل فٹنس اچھی ہے۔ مارکرم ہے، ڈسن ہے ان کے پاس، کلیزن ہے، ملر ہے، کیا آؤٹ اسٹینڈنگ فیلڈرز ہیں، لیکن ہمارے پاس ویسے فیلڈر ہے نہیں۔ تو شاید میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا فیلڈنگ کو۔ کل جو ہم میچ ہارے ہیں شاید فیلڈنگ جو ہے نا، اس وجہ سے فیلڈنگ وجہ سے ہم میچ ہار رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے نا محمد نواز ہیں، شاید ان کی طرف سے آ رہے ہیں، اگر وہ کل نیچے نیچے کھیلتے رہتے تو شاید 20-25 رنز کا اضافہ ہوتا اور 300 رنز کے قریب جب جاتا پاکستان 290 پلس رنز ہوتا تو ایک مینٹل افیکٹ پڑتا ہے اور بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس پہ، تو ایک بہت بڑا رن چیز ہوتا ساؤتھ افریقہ کے لیے، اور شاید پاکستان ایزیلی یہ مقابلہ جو ہے نا بآسانی یہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ لیکن انفارچونیٹ ابھی تک بھی امیدیں ہیں، امیدیں بحال کرنی چاہیے۔ کرکٹ انفارچونیٹ گیم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔